بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ صفحہ نمبر 260 ویلاگ نمبر 2۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، اور پارہ نمبر 1 سے پارہ تیسرا رکوع، 8واں جلد اول۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 260 پیج۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔ اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا گیا؟ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو جانتا ہے، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی۔ اسی لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ ان کا عناد بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ تعالیٰ نے، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کما لائے غصہ پر غصہ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ خلاصہ تفسیر، وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ بزم خود اپنی جانوں کو عقوبت آخرت سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر انکار کرتے ہیں، یعنی کہ کفر انکار کرتے ہیں ایسی چیزوں کا جو حق تعالیٰ نے ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائیں، یعنی قرآن، اور وہ انکار بھی محض اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندہ پر اس کو منظور ہو، یعنی محمد مصطفیٰ پر کیوں نازل فرما دے، سو اس حسد بالائے کفر سے وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہے۔ فائدہ، ایک غضب پر دوسرا حسد پر یوں غضب بالائے غضب فرمایا، عذاب کے ساتھ مہین کی قید سے معین کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گناہ گار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں۔ آگے کی آیت میں جو ان کا قول نقل کی ہے اس سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے، اور حسد بھی مترشح ہوتا ہے، یعنی شریعتاً اللہ تعالیٰ مترشح ہوتا ہے، یعنی تشریح کریں تو یوں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 3 کی صورت میں۔ کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت
تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ، اللہ اللہ سارے اپنا سودا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، جس وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمی، اللہ اللہ خاکی ہوں کتنا بھول گیا، آسی ہوں کتنا بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھے، آمین ثم آمین۔